السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11واں پارہ ہم نے صرف 7 رکوع ہی کیے تھے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی کچھ دن۔ اب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے رکوع نمبر 7 سے سورہ یونس نکالنے آیت نمبر 21 8واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیاتنا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مَكْرٌ فِي آیاتنا یعنی مصیبت اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے جو انسان کو احساس دلاتی ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ لیکن جب وہ ٹل جاتی ہے اور اچھا وقت آتا ہے تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی سفارش کا نتیجہ ہے، یا فلاں کی کرپا ہے، یا فلاں کی وجہ سے یہ ہوا۔ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر سازگار ہوا پر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر اچانک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ مگر جب ان کو بچا لیتا ہے پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو تمہاری یہ بغاوت تمہاری خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہ دار السلام کیا ہے؟ اس سے مراد جنت ہے، سلامتی کا گھر، وہ جگہ جہاں کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، مزید فضل بھی۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، والذین کسبوا السیئات، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کے لیے جنت میں ہم فیہا خالدون کے الفاظ، اور جہنمیوں کے لیے جہنم میں ہم فیہا خالدون کے الفاظ ہیں۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی مشرکین کو ان کے معبود جو ہیں وہ پہچان لیں گے۔
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری عبادت کرتے ہیں، اور مشرکین بھی اپنے معبودوں کو پہچان دیں گے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی پردہ ہٹا دیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ کہیں گے، ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، صرف ہماری عبادت تو تم نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ رکوع نمبر 9۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ یعنی دنیا کا جو پورا نظام ہے اس کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ افلا تتقون، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری ڈور ہے؟ کون تمہیں پھرا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ثم یعیدہ فانا تؤفکون۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حق مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ آیت نمبر 36۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں کر رہے، وہ جو بھی کر رہے ہیں گمان اور قیاس کی بنا پر کرتے ہیں۔ انہوں نے مذہبی اور دنیاوی رہنماؤں کی پیروی کر کے جان بوجھ کر اور سمجھ کر محض اس گمان کی بنا پہ ان کی پیروی کی ہے۔ کیسے بڑے بڑے لوگ جب یہ کہتے ہیں اور باپ دادا ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں، دنیا ان کی پیروی کرتی ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ حالانکہ گمان حق کی طرف کچھ بھی پورا نہیں کرتا، حق کی ضرورت کو بالکل پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خام خواہ جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی خام خواہ جھگڑے اور کج بحثیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اگر میں جھوٹ گھڑ رہا ہوں تو اپنے عمل کا میں ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی کچھ نہ کچھ بگاڑ رہے ہو۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ایک سننا تو ہوتا ہے کہ جیسے جانور بھی آواز سن لیتے ہیں، دوسرا سننا ہوتا ہے توجہ سے سننا، آمادگی جس میں پائی جاتی ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی نے ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی اللہ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی میں جائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو؟ الآن اب بچنا چاہتے ہو جب وہ آ ہی چکا، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، جب وہ آ جائے گا، واقعی ہو جائے گا، پھر ایمان لاؤ گے؟ الآن اب مانو گے؟ فقد کنتم به تستعجلون، اس کی جلدی تو تم تو خود ہی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تمہیں دیا جا سکتا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہو؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہیے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا بھی نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ رکوع نمبر 11۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رحمت اور رہنمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے،
कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशियां मनानी चाहिए। बहुत प्यारी आयत है, इसलिए अक्सर हम अपनी तफसीली कुरान में इसको शुरू में लगाते थे। इस आयत को अगर इंसान सोचे कि अल्लाह ने इस बात पे खुशियां मनाने का हुक्म दिया, कुरान जिसको मिल गया फल यफरहू, उसे चाहिए कि खुशियां मनाए। वो खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं इस बात का। कुल अराइतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन, नबी इनसे कहिए कि तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था उसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया। उर्दू में तो रिस्क हम सिर्फ खाने पीने को कहते हैं, अरब में रिस्क में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कुछ भी अल्लाह ने इंसान को दी होती हैं, इल्म भी, सलाहियतें भी, औलाद भी, सब रिस्क में आती है। इनसे पूछो अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी जो तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो, झूठ घड़ रहे हो। कुल अल्लाहु अज़िन लकुम हम अलल्लाहि तफ्तरून वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह। जो लोग अल्लाह पर ये झूठा बुहतान बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज़ उनसे क्या मामला होगा। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। रुकू नंबर 12। वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो, उस सब के दौरान में हम तुम्हें देख रहे होते हैं, देखते रहते हैं। इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा इस्तुफीज़ून फीही, कोई जब तुम जो कुछ भी तुम कर रहे हो, कोई जर्रा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नजर से पोशीदा हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा का रवैया अख्तियार किया, उनके लिए तो किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो फिर ज़रूरत किस बात की है कि अल्लाह की दोस्ती अपनाएं, अल्लाह को दोस्त बनाएं। फातिर अस्समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ये दुआ मांगते रहना चाहिए जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, ताकि अल्लाह की दोस्ती नसीब हो। दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में उनके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग आप पर बनाते हैं वो आपको रंजीदा ना करें। इज्जत सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। आगाह रहो, आसमानों के बसने वाले हों या ज़मीन के, सब के सब अल्लाह के ममलूक हैं। और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने खुद साख्ता शरीकों को पुकारते हैं, वो निरे वहम गुमान के पैरोकार हैं और महज कयास आराइयाँ करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानह, लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। सुबहान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसकी मिल्क है। तुम्हारे पास इस कौल के लिए आखिर दलील क्या है? क्या तुम अल्लाह के मुतालिक वो बातें कहते हो जो तुम्हारे इल्म में नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज़ फलाह नहीं पा सकते। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में मज़े कर लें, फिर हमारी तरफ उनको पलटना है। फिर हम उस कुफ्र के बदले जिसका इर्तिकाब वो कर रहे हैं, उन्हें सख्त सज़ा का, अजाब का मज़ा चखाएंगे। रुकू नंबर 13। वत्लु अलैहिम नबअ नूह,
انہیں نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، کوئی اس کا پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دینا۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں آگاہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ انظر کیف کان عاقبۃ المنظرین۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں وہ لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اسحر ھذا، یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو فلاح نہیں پایا کرتے۔ مطلب یہ کہ ظاہر نظر میں جادو اور معجزے کے درمیان جو ایک مشابہت ہوتی ہے اس کی بنا پہ تم لوگوں نے اسے جادو قرار دے دیا ہے۔ تو یہ تو سوچو، تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے وہ جادوگری کیا کرتے ہیں۔ کیا جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرما روا کے دربار میں آئیں اور ان سے اس کی گمراہی پر سرزنش کریں اور اللہ کی عبادت اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دیں؟ ایسے تو جادوگر نہیں ہوا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے۔ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، تم تو اس زمین میں حکمرانی چاہتے ہو۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے جادو کی چیزیں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رکوع نمبر 14۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔
یعنی اپنی مطلب براری کے لیے کسی برے سے برے طریقے کو بھی اختیار کرنے میں وہ تعامل نہیں کرتے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ قبلہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ مصر میں حکومت کیونکہ بہت زیادہ تشدد کرتی تھی اور بنی اسرائیل کا بھی ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ باجماعت نماز کا اہتمام کر سکیں، اس لیے باجماعت نماز کا نظام تو ختم ہو چکا اور ان کے شرازہ ان کا بکھر چکا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس نظام کو اثر نو قائم کریں۔ مصر میں چند مقام اس غرض کے لیے تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جائے۔ ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز بنا دیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ نماز قائم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھنے کی بجائے لوگ ان جگہوں پر، ان مقررہ جگہوں پر اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں۔ یعنی نماز کا باقاعدہ نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جیسے کرونا کے دنوں میں لوگوں نے اسی آیت سے پھر وہ نکالا تھا نا کہ اپنے اپنے مکانوں میں آپ نماز باجماعت ادا کر لیا کریں اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا۔ اے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب دے۔ پیغمبر ایسی بد دعا شروع میں نہیں دے دیا کرتا۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی، اور اس وقت کی تھی جب پے در پے نشانات دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون اور اس کی جو درباری تھے وہ حق کی دشمنی پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر پیغمبر جو بد دعا کیا کرتا ہے وہ دراصل وہی ہوتی ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملتی، تبھی وہ دعا کرتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، اب میں مان گیا، اب میں نے مان لیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں نے مان لیا کہ خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، گرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ رکوع نمبر 15۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِیل، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے کسی کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانا مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے، اور اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے عوام تو آسمانی کتابوں کے علم سے ناواقف تھے، ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی، مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ منصف مزاج تھے وہ اس امر کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس چیز کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت پچھلے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا ثابت ہو گیا، حقت علیہم کلمت ربک، یعنی قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا، یعنی وہ لوگ جو تھے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، یونس علیہ السلام جب نکل گئے اور اللہ کی مرضی کے بغیر نکلے، عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اس لیے جب عذاب کے آثار نظر آئے تو لوگوں نے توبہ استغفار شروع کر دی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یہ ایک ہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے انہیں عذاب کی خبر بھی دے دی گئی اور اس کے بعد ان کی توبہ استغفار ان کے کام آئی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ سارے مومن ہو جائیں، تو پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا فائدہ دے سکتی ہیں۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی پرانے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ یا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں۔ اقیم وجہ شک لفظی معنی ہوتا ہے اپنا چہرہ جما دینا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف قائم ہو، ہلتا جلتا ڈگمگاتا نہ ہو کہ کبھی پیچھے اور کبھی آگے کبھی دائیں بائیں مڑتا ہو، بلکہ بالکل سیدھی ناک کی سیدھ اسی راستے پہ نظریں جمائے رکھو جو اللہ نے دکھایا ہے۔ اور پھر اس پہ مزید کہا حنیفہ،
حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو کر رہ جائے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی ہر طرف سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارنا جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان. اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قُلْ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے تو اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. وما انا علیکم بوکیل. یہ دو باتیں ہوتی ہیں نا، جو اچھے کام کرتا ہے، جو ہدایت کو سمجھ لیتا ہے، ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، فائدے میں رہتا ہے. قد جاءکم الحق من ربکم، حق تو آ چکا ہے، تمہارے سامنے ہے. دو راستے اللہ نے تمہیں دکھا دیے ہیں، اور تمہارے اندر بھی یہ ڈال دی ہے سرشت کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. چاہو تو تم ہدایت قبول کر لو، چاہو تو تم گمراہی کے راستے کو اختیار کر لو. یہ تمہاری ذرا سی محنت اور کوشش اور کاوش ہے، اور تھوڑی سی تمہاری نگاہ، کہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ کیا دیکھتی ہے، حق کو پہچانتی ہے یا نہیں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. جس نے ہدایت کا رستہ اپنا لیا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اس نے اپنے لیے ہی وہ ہدایت پائی. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکا پھر اس کی گمراہی بھی اسی کے لیے تباہ کن ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں وما انا علیکم بوکیل، میں تم پہ کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں، میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ، اب آگے تمہاری مرضی ہے. واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے. حتی یحکم اللہ وہ خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. آگے سورہ ہود سے انشاءاللہ بعد میں پارے کے سٹارٹ سے پڑھیں گے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا رب غفور، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ہی فریاد کرتے ہیں۔ اللہ، ہم اپنی کم مائگی کا گلہ تجھ سے ہی کرتے ہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، لم اکن بدعائک ربی شقیہ۔ یا اللہ، تجھے پکار کے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یا اللہ، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ یا اللہ تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشا ہے۔ اللہ کریم، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ یا اللہ، روزے رکھنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، اپنی عبادت کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، سب لاچاروں کو، پریشان حال لوگوں کو، جو بھی جہاں جہاں پہ بھی ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ، تو ہی ان کا دوست ہے، تو ہی ان کا ولی ہے۔ یا اللہ، ان کا خاص کرم یا رب العالمین، سب کی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ آخرت کا بڑا غم لگا دے، ہم اس کے لیے پریشان ہوں، دنیا کی پریشانیوں کو ہمارے لیے چھوٹا کر دے اور آخرت کا غم ہمارے لیے بہت بڑا بنا دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام دوست احباب رشتہ داروں کی اولادوں کو، جو بھی آگے ہمارے قرآن کے ساتھی ہیں، سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ کہ اللہ نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے آخرت کی زندگی کو بہترین بنا دے، انہیں علیین میں جگہ دینا۔ یا اللہ، تو ان سے راضی ہو جانا۔ یا اللہ، ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو تو ہم سے راضی ہو، اور تو کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ، ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، قرآن پاک جو ہم نے شروع کیا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں تک یہ پہنچے انہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ، جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ، اپنے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔